ریاست کا اور حکومت کا ریٹ ختم ہو چکا ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال سے ہم مسلسل بدامنی پہ بات کرتے ہیں، لیکن صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے خود کو اس ایشو سے خود کو لا تعلق کر دیا ہے، جیسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک اور ملاکنڈ ڈویژن اور جنوبی اضلاع میں ریاست کا اور حکومت کا ریٹ ختم ہو چکا ہے۔ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں حکومت یا منتخب نمائندے دن کی روشنی میں بھی نہیں جا سکتے بدامنی کی وجہ سے۔ یہاں پر جب بھی ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ بدامنی اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جب تک بدامنی کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، جب تک اس کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت سنجیدگی سے اقدامات نہیں اٹھاتے، تب تک یہاں ترقی کے بارے میں سوچنا عبث ہے، کیونکہ امن کے ساتھ ہی ترقی جو ہے نا اور خوشحالی یہ آتی ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، آپ کے علم میں ہوگا کہ قبائلی اضلاع اور ملاکنڈ ڈویژن پر فیڈرل گورنمنٹ کے جانب سے سیلز ٹیکسز اور انکم ٹیکسز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں عوامی نیشنل پارٹی نے بھی ایک جرگہ بلایا تھا، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک جرگہ کیا تھا۔ اسی سلسلے کی کڑی میں پھر صوبائی حکومت چیف منسٹر صاحب نے بھی جرگہ بلایا، اور صوبائی حکومت کی طرف سے کیپرا کی جانب سے جو ٹیکسز ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع پر لگے تھے، اس جرگے میں فیصلہ کیا گیا اور اس ٹیکسز کو واپس لے لیا۔ اب جب فیڈرل کی جانب سے جو ٹیکسز ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع پر لگے ہیں، میری یہ تجویز ہوگی کہ چیف منسٹر صاحب اس کو لیڈ کرے اور لیڈ لے لے، اس ہاؤس سے ایک جرگہ بنائے تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کر سکے، اور جو حالات ملاکنڈ ڈویژن کے ہیں اور قبائلی اضلاع کی ہے، اسی حالات کو دیکھتے ہوئے ان ٹیکسز کو واپس وڈرا کر دے۔ ایک طرف بدامنی ہے، دوسری طرف کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے ہر سال ملاکنڈ ڈویژن میں سیلاب آتے ہیں، ان سیلابوں سے وہاں پر نقصانات ہو جاتے ہیں، تو ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ان ٹیکسز کو ادا کر سکے۔ اس سلسلے میں کل ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع کے ٹریڈ یونین کی طرف سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم اس کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ تحریک اسی طرح جاری رہے گی جب تک فیڈرل گورنمنٹ ان ٹیکسز کو وڈرا نہیں کرتے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، ایک طرف وفاقی حکومت قبائلی اضلاع پر ٹیکسز لگا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب 2018 میں جب 25ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت حکومت اور ریاست کی طرف سے قبائلی اضلاع کے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم نے ہر سال ان علاقوں پر 100 ارب روپے سالانہ خرچ کرنے ہیں، لیکن پچھلے 8 سال میں صرف 158 ارب روپے یہ وفاق کی جانب سے ریلیز کی جا چکے ہیں، اور 1600 ارب روپے کے لگ بھگ اب بھی باقی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت سے مطالبہ ہوگا کہ جب تک فیڈرل گورنمنٹ قبائلی اضلاع کو وہ حقوق نہیں دیتے، ہماری NFC وارڈ میں جو شیئرز بنتے ہیں وہ نہیں دیتے، ہماری NHP میں جو شیئرز اور حقوق بنتے ہیں وہ نہیں دیتے، تب تک آپ لوگ ان ٹیکسز سے اور ان ٹیکسز کے حوالے سے ایک مضبوط لائحہ بنائے، پراپر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے، تمام قائدین کو اعتماد میں لے، اور پاک کے ساتھ اس پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کرے۔ یہ پختونخوا اس فیڈریشن کا حصہ ہے۔ مسلم لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو
پولیٹیکل کلیش چل رہی ہے، اسی پولیٹیکل کلیش کی وجہ سے 5 کروڑ عوام سفر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ قبائلی اضلاع کا جو حق بنتا ہے وہ 2018 میں اسی ریاست نے اور اسی حکومت نے کمٹمنٹ کر رکھی تھی، یا NFC میں ہمارے جو شیئرز بنتے ہیں یا NHP میں ہمارے جو شیئرز بنتے ہیں وہ اس 5 کروڑ عوام کی شیئرز ہے، ان کا حق ہے، آئینی اور قانونی حق ہے۔ وفاقی حکومت اپنے متعصبانہ رویہ کو ختم کرے اور پختونخوا کے 5 کروڑ عوام کی اس حق کو تسلیم کرے۔ یہ زیادتی ہے۔ ایک طرف ہمارا صوبہ جل رہا ہے، بدامنی ہے، اس سے وفاقی حکومت نے خود کو لا تعلق کر رکھا ہے۔ دوسری جانب جب ٹیکسز کی بات آتی ہے تو پھر قبائلی اضلاع اور ملاکنڈ ڈویژن پر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، اور جب اس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ان علاقوں پر کیوں ٹیکسز لگائے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ IMF کا ڈیمانڈ تھا کہ آپ نے ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع پر ٹیکسز لگانے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک خود مختار ریاست ہے، جبکہ دوسری جانب ہماری ملک کا بجٹ وہ IMF بنا رہا ہے، ہماری معیشت وہ IMF کے کنٹرول میں ہے۔ ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آزاد اور خود مختار ریاست ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کر کے ہم امن کے خواہاں ہیں، جبکہ دوسری جانب اپنے ہی ملک میں 2 صوبوں میں 2 پیٹریٹنگ یونٹس میں آگ لگی ہوئی ہے 2 دہائیوں سے۔ وہاں پر آپ لوگ جو ہے نہ امن لا سکتے ہیں اور نہ ان کے لیے نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ آپ بے شک دنیا بھر میں ڈپلومیسی کرے، امن کے لیے کرے، لیکن جب تک آپ کے اپنے گھر میں آگ لگی ہو آپ کی وہ ڈپلومیسی ناکام رہے گی۔ اس وقت اس ملک میں اکنامک انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہے، آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اوپر سے ایک کاسمیٹک قسم کی آپ نے دنیا میں ایک امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم ایران اور امریکہ کے مذاکرات کر کے بہت بڑا نام کما رہے ہیں۔ آپ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک امن قائم کریں، جس طرح امن لاہور میں ہے اسی طرح امن ہم باجوڑ میں بھی چاہتے ہیں۔ ایک ہی ملک ہے، ایک ہی فیڈریشن ہے، ایک ہی اس کی ملٹری فورسز ہے، وہ ملٹری فورسز لاہور میں امن قائم کر سکتے ہیں تو پھر باجوڑ میں کیوں امن قائم نہیں کر سکتے؟ پچھلی 2 دہائیوں سے پورا پختونخوا جل رہا ہے، باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک بدامنی کے آئے روز واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور اس پر پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر اس کو دکھائی نہیں دیتا، اس کو کوریج بھی نہیں دی جاتی۔ جب کوارڈ کاپٹر حملے ہوتے ہیں اس میں معصوم شہری شہید ہو جاتے ہیں، اس پر اگر کوئی اٹھ کر احتجاج کرتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے، ریاستی اداروں پر پریشر ڈالنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر پھر FIR کاٹی جاتی ہے، اس کا نام CL میں ڈالا جاتا ہے، اس کا نام شیڈول 4 میں ڈالا جاتا ہے۔ ان بیچاروں کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ شیڈول 4 میں ڈالو، CL میں ڈالو، اس کے اوپر FIR کاٹو، کسی علاقے میں اپنے ٹاؤٹ کو اٹھاؤ اور اس کو کہہ دو کہ پلا بندے پر FIR کاٹو۔ اس طرح ملک نہیں چلے گا، اسی طرح یہ نظام نہیں چلے گا، بندوق کے زور پر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ یہ نظام اگر چلے گا تو آئین اور قانون پہ چلے گا، اسی آئین پر چلے گا جس کا میں نے بھی اوت لیا ہے اور اس ملک کی ہر ادارے نے اوت لیا ہے کہ ہم نے اسی آئین کی پاسداری کرنی ہے، ہم نے اسی آئین پر عمل درآمد کرنا ہے۔ لیکن یہاں کی جو ہماری مقتدر قوتیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر آئے روز نئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ تو
میڈم اسپیکر صاحبہ، میں صوبائی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ ملاکنڈ ڈویژن میں جو کچھ چل رہا ہے اور جنوبی اضلاع میں جو کچھ چل رہا ہے اور قبائلی اضلاع میں جو کچھ چل رہا ہے، بدامنی کی جو صورتحال ہے اس سے خود کو لا تعلق نہ کرے. یہ آپ کی فرض ولین ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد، پروونشل اٹارنی میں آنے کے بعد سب سے زیادہ ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر آتی ہے. ہمیں علم ہے کہ آپ کے ساتھ اگر وفاقی حکومت کوآپریشن نہیں کرتی، وفاقی حکومت اس صوبے کو فیڈریشن کا حصہ نہیں مانتی، لیکن پھر بھی آپ کے بس میں جتنا ہے آپ نے عوام کی زخموں پر مرہم رکھنا ہے. جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے فوری طور پر آپ لوگوں نے اس پر ایکشن کرنا ہے، ان عوام کو ریلیف دینا ہے. پولیس فورس جو اس وقت سب سے زیادہ ملیٹنسی سے متاثر ہے، اس پولیس فورس کو آپ لوگوں نے اسٹرینتھن کرنا ہے، سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن کرنا ہے. پولیس فورس کے جوانوں میں جو مایوسی ہے اسی مایوسی کو ختم کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے لیڈ لینا ہے اور ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ صوبائی حکومت اس چیز کی پولیٹیکل اونرشپ لے رہی ہے اور آپ کے ساتھ کھڑی ہے.